نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اور اس کے بعد اے رسول یہ تمہارے پاس آ جائیں، پھر یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آپ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پائیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آیت میں اپنے بندوں کو خبردار فرما رہا ہے کہ ہر زمانے میں اپنے سب بندوں کو نعمتیں میں عطا فرماتا ہوں، لیکن جس زمانے میں جس کی نبوت و رسالت اس دنیا میں ہوتی ہے، اللہ اس کی امت کو وہ نعمتیں اس نبی کے ہاتھوں سے تقسیم کراتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بس بانٹنے والا اور تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ۔ تو ہر چھوٹی بڑی نعمت عطا فرمانے والا صرف اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ ہے، اور اس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا کہ میری نعمتیں بڑی آسانی سے تم حاصل کرو گے اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرے دربار کی طرف متوجہ ہوگے۔ اسی لیے اس نے اس آیت میں فرمایا کہ گناہ کر کے میرے رسول کے دربار میں جاؤ، وہاں جا کر پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور وہ بھی متوجہ ہو جائیں اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں تو تم یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں ایک حبشن عورت کالی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کی دیکھ بھال رکھتی تھی، کہیں صف سیدھی کرنا ہے وہ کر دی، کہیں جھاڑو لگانا ہے جھاڑو لگا دی۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد میں نہیں دیکھا تو صحابہ کرام سے معلوم کیا کہ وہ جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہیں، کہاں ہیں؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ رات ان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے نماز جنازہ وغیرہ پڑھ کے انہیں دفن کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے تم نے ہمیں نہیں بتایا، ہم بھی ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتے۔ کہا یا رسول اللہ آپ دن بھر کے تھکے ہارے ہوتے ہیں، ہم نے سوچا ایک معمولی عورت ہے، اس کے لیے کیا آپ کو تکلیف دی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تقسیم اور عطا کے اعتبار سے ہر امتی برابر ہے۔ اب ملتا تو سب کو اپنے اپنے مرتبے مقام کے لحاظ سے ہے، مگر اس دربار سے کوئی محروم نہیں جاتا، ملتا سب کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلونی علی قبرہا، ہمیں یہ بتاؤ ان کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ ساتھ گئے، بتایا یہ ہے ان کی قبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ جا کر پھر نماز جنازہ پڑھی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے اور جنازے کی نماز پڑھ کر ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو یہ قبریں ظلمتوں اور تاریکیوں سے بھری ہوئی ہیں، اللہ تعالی میرے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی وجہ سے ان قبروں کو روشن اور منور کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی مستند حدیث ہے۔ تو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان
اور آپ کا اپنے امتیوں سے پیار کہ معمولی درجے کی بوڑھی عورت کہ جس کو کوئی اہمیت بھی نہ دے اس کی خاطر بھی آپ اس کی قبر پر تشریف لیے جا رہے ہیں اور اس کی مغفرت کا بھی خیال فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ظاہر فرما رہا ہے کہ یہ ہیں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ مغفرت کی دعا کر دیں تو پھر سمجھ لو مغفرت ہونا ہی ہونا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آمد کا مقصد ہی اللہ کے بندوں کی آخرت کو درست کرنا ہے۔ کبھی آپ نے زیادہ یہ مشورے نہیں دیے کہ کاروبار ایسے کر لو، دنیاوی ترقی ایسے ہو جائے گی، اونچے درجے کے تم یہ چیزیں حاصل کر لو، دنیا کی یہ فائدے حاصل کر لو، ہمیشہ آخرت یاد دلاؤ۔ اور جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے اولیاء اللہ ہوئے، صحابہ کرام ہوئے، ان کے یہاں بھی آپ کو دنیا کا ڈھیر نہیں ملے گا، ان کے یہاں بھی آخرت کا تصور ملے گا، وہاں کی کامیابی کا خیال ملے گا۔ تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے اعتبار سے بھی اپنی امت کو آخرت کی طرف متوجہ فرمایا، اور جب وہ دنیا سے کوئی امتی آپ کا چلا گیا تو آپ نے ان کی قبروں پر جا جا کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں فرمائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اٹھ کر دیکھا تو بستر پر نظر نہیں آیا۔ آپ کے یہاں ان کی باری تھی، میں نے ادھر ادھر دیکھا کہیں نظر نہیں آئے تو میں تلاش میں نکل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجروں سے قریب ہی جنت البقیع ہے، قبرستان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں یہ قبرستان کی طرف نکل گئی تو دیکھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جلدی سے واپس لوٹنے لگی، کہیں حضور مجھے نہ دیکھ لیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے آئی۔ حضور جب دعا کر کے واپس چلے گئے، آپ کو محسوس ہوا کہ آگے آگے کوئی جا رہا ہے، تو حضور تیز تیز چلے یا اور تیز تیز چلے، اور جلدی سے آ کر اپنے بستر پر لیٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قریب پہنچے، دیکھا سانس پھولی ہوئی ہے۔ اے عائشہ، سانس پھولی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ، آپ بستر پر موجود نہیں تھے تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ انہیں کیا خیال آیا ہوگا۔ فرمایا، اے عائشہ، کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ یعنی تمہارا تو یہ گمان ہوا ہوگا کہ میں کسی بیوی اور کے یہاں چلا گیا، جب تمہارے یہاں میرے آنے کی باری ہے تو پھر میں کیسے جا سکتا ہوں کسی اور کے یہاں؟ میں تو انصاف سے کام لینے والا ہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمائی، اور پھر آپ نے اس کی وجہ بتائی کہ عائشہ، آج شعبان کی 15 تاریخ ہے، اور یہ وہ مبارک رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں پر جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے امتیوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج اللہ تعالیٰ سے جو میرے مومن بھائی اور میرے اوپر ایمان لانے والے دنیا سے چلے گئے ہیں، میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مغفرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو میں نے اپنے لیے بھی مانگی اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اور اپنے امتیوں کے لیے بھی دعا کی۔ تو یہ جو شب برات آنے والی ہے، منگل کا دن گزرنے کے بعد، یہ وہ مبارک رات ہے کہ اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ اپنے دنیا سے جانے والے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے گناہوں کو بھی یاد کر کے ان پر نادم اور شرمندہ ہوں، توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ آج کی رات جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اللہ اپنی رحمتیں اور برکتیں پہلے آسمان پر لے کر آ جاتا ہے اور اپنے بندوں کو آواز دیتا ہے، حل من مستغفر استغفرہ اغفرہ، کیا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب نہ کرنے والا کہ اسے رزق طلب کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں؟ صبح تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آواز دیتا رہتا ہے،
تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کی پکار پر لبیک کہیں اور کہیں مولا ہم ہیں تجھ سے بھیک مانگنے والے، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والے، تجھے یاد کرنے والے۔ جب بندے یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ یہ سال بھر کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے کہ پورے سال میرے بندوں نے جو گناہ کیے ہیں، آج کی رات اگر وہ مجھ سے معافی مانگے تو پورے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور آئندہ آنے والے سال کے متعلق اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو یہ احکام پیش کرتا ہے کہ آئندہ سال کس کس کا وقت پورا ہونا ہے، کون کون دنیا سے جانا ہے، کون کون باقی رہنا ہے، سب کے کاغذات تیار کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کو یاد کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، اور جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے متعدد جواب دیے ہیں۔ روزے رکھنے کے بارے میں ایک جواب یہ بھی دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہو آئندہ کے لیے تو میں روزے کی حالت میں رہوں، تو یہ اللہ کے یہاں میری مقبولیت ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کی خاطر یہ تمام تعلیمات پیش کی، کیونکہ اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو جلوہ گر فرمایا تھا، آپ نے اپنی مبارک زندگی میں اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، بھرپور تبلیغ بھی فرمائی اور بھرپور اپنی امت کی حمایت اور مغفرت کے لیے آپ نے دعائیں بھی کیں اور کوششیں بھی کیں۔ یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام مسلمانوں کے سامنے آپ نے ان سے اس بات کا اقرار بھی لیا کہ یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے احکام تم تک پہنچا دیے یا نہیں، اللہ کے جو ذمہ داری مجھے دی تھی اس کا میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو تمام صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی تبلیغ فرما دی۔ تو آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا اس بات پر کہ یہ سارے بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ آپ کا وہ خطبہ ہمیں بھی احساس دلاتا ہے کہ ہر شخص کو جب اس دنیا میں اللہ نے پیدا کیا ہے تو کوئی نہ کوئی ذمہ داری دے کر پیدا کیا ہے، اپنی اس ذمہ داری کو یاد رکھے۔ موٹی موٹی ذمہ داریاں یہ ہیں جو ہمارے اوپر فرائض و واجبات ہیں، ان کو پورا کرتے رہیں، اور جو جائز اور حلال روزی کمانے کے طریقے ہیں ان میں سے جو طریقہ اللہ نے جس کے حصے میں لگ دیا ہے اس سے جائز روزی حاصل کرتے رہیں اور سادی سودی زندگی گزارتے رہیں، تاکہ ہماری دنیا بھی چین سکون سے گزرے اور ہماری آخرت بھی کامیابی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، جس مقصد کے لیے تم نے اپنے مومن بندوں کو پیدا فرمایا ہے اس مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس کا صحیح حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس میں جو کمی کوتاہی، غلطیاں، خرابیاں، گناہ ہو گئے اپنی رحمت سے معاف فرما، اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں معاف فرما اور آئندہ گناہوں سے، خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، خاص طور سے ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ کی دولت عطا فرما، ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ بآسانی خاتمہ فرما، ایمان و عزت کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔